اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شراز۔ خواتین و حضرات، آج آپ کو کیسر روم اور امام علی نقی علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح کیسر روم امام علی نقی کی وجہ سے مسلمان ہوا اور کس طرح جناب امام علی نقی نے سورہ فاتحہ کا راز کیسر روم جناب نوفل، یعنی جسے ہم رومی زبان میں سیزر کہتے ہیں، سیزر تھیوفلس سن آف مائیکل II پر کھولا۔ کیسر یعنی سیزر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ اس زمانے میں ترکی ہی کو روم کہا جاتا تھا اور اس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، جو آج استنبول کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ 287 ہجری بمطابق 842 عیسوی کا واقعہ ہے، جب کیسر روم جناب نوفل بن میخائیل ثانی، جسے ہم رومی زبان میں سیزر تھیوفلس سن آف مائیکل II کہیں گے، اس بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ وہ مقدس ہیکل سلیمانی، جو کہ بیت المقدس فلسطین میں ہے، اس کی زیارت کے لیے پیدل ننگے پاؤں جائے گا۔ یہ اعلان سب کے لیے حیران کن تھا کہ ایک ناز و نام میں پلا بادشاہ کس طرح اتنا طویل سفر کرے گا، کیونکہ یہ 25 دن کا فاصلہ بنتا تھا۔ کیسر روم جب مقدس ہیکل سلیمانی کی زیارت کو بیت المقدس پہنچے تو وہاں ان کا کئی ماہ قیام رہا۔ وہاں ان کا معمول تھا کہ ساری رات مقدس ہیکل سلیمانی میں صحف انبیاء کی تلاوت کی جاتی تھی، اور ان دنوں میں ان نادر و نایاب کتابوں کی بھی تلاوت کی جاتی تھی جو عام لوگوں کو دکھائی بھی نہیں جاتی تھی، اور ان میں جناب شمعون یعنی سائمن پیٹر، جو جناب عیسیٰ کے نائبین میں سے تھے، ان کی کتاب انجیل کی بھی تلاوت کی جاتی تھی۔ ایک رات جب کیسر روم مقدس ہیکل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور مقدس ہیکل کا پورا صحن لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تو اس وقت اس انجیل کی تلاوت شروع ہوئی، اور جو جناب شمعون الصفا کی لکھی ہوئی تھی۔ اس میں ایک عبارت آئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو شخص کلام الہی میں سے ایسی کسی سورہ کی تلاوت کرے اور اس کو اپنی عبادت میں شامل کر لے اور اس کا اپنا معبول بنا لے کہ جس میں یہ 7 حروف موجود نہ ہوں، تو وہ شخص ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور وہ 7 حروف یہ تھے: تا، جیم، خا، زا، شین، ضا، فے۔ دوران عبادت یہ بات کیسر روم نے نوٹ کر لی۔ جب عبادت ختم ہوئی تو اس نے ہیکل کے جتنے بھی متولی اور پادری تھے انہیں جمع کیا اور کہا، آج دوران تلاوت آپ نے یہ بات بھی بیان کی ہے، اب یہ بھی تو بتائیں کہ وہ کون سی سورہ ہے جس میں یہ 7 حروف نہیں ہیں۔ تمام پادریوں نے اس سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور اس سورہ کی تلاش میں لگ گئے۔ 2-4 دن کے بعد سارے علماء اور پادری جمع ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ ہم نے ہر اس کتاب کو دیکھا ہے کہ جسے ہم اللہ کی کتاب یا صحیفہ مانتے ہیں، ہمیں ایسی کوئی سورہ نہ مل سکی۔ یہ سن کر کیسر روم نے کہا کہ آپ نے اپنی کتابوں میں تو دیکھ لیا، کیا اسلام کی مشہور کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے اس کو بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہ ہی ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہم اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور نہ ہی اسے دیکھنا جائز سمجھتے ہیں۔ کیسر روم نے انہیں باہر بھیج دیا، مگر وہ خود سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان دنیا میں بنو عباس کی حکومت تھی۔ کیسر روم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں خلیفہ بنی عباس کی طرف خط لکھ کر یہی بات اس سے پوچھ لیتا ہوں، ایک تو اس سے اس کے علم کا امتحان بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا ان میں واقعی ان کے نبی محمد کا کوئی حقیقی جانشین بھی موجود ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے عباسی حاکم معتصم باللہ عباسی، جو ہارون رشید کا بیٹا تھا، اسے ایک خط لکھا اور یہ ساری بات لکھ دی۔ مگر کیسر روم نے جب اپنا خط ایک سپاہی کے حوالے کیا تو اسے تاکید کی کہ تم یہ خط دینے کے بعد ان پر کڑی نگاہ رکھنا اور یہ دیکھنا کہ اس خط کا جواب وہ خلیفہ خود دیتا ہے یا علماء کو جمع کر کے اس سورہ کو تلاش کرنے کو کہتا ہے،
یا کسی ایک شخصیت سے اس کا جواب لے کر بھیجتا ہے۔ اب یہ خط لے کر وہ قاصد ایک تیز رفتار گھوڑے پر روانہ ہوا اور سیدھا بغداد پہنچا اور دربار میں حاضری کی اجازت چاہی۔ اسے اگلے دن آنے کا حکم ملا، ساتھ ہی اسے شاہی مہمان خانے میں عزت و احترام کے ساتھ رکھا گیا۔ دوسرے دن وہ دربار میں پیش ہوا اور خط خلیفہ کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ پیش کیا۔ خط پڑھ کر خلیفہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے دربار میں موجود علماء کو خط پڑھ کر سنایا اور کہا، اب تم ہی جواب دو، یہ مسئلہ میرا تو نہیں ہے، تمہارا ہے۔ اب سارے علماء بکھلا گئے اور کہا، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، آپ ہی خود سوچیں۔ خلیفہ نے کہا کہ تم دن رات یہاں مسائل پر مباحثہ کرتے ہو اور مجھ سے لاکھوں درہم ماہانہ لیتے ہو، جب کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے تو اپنی گلو خلاصی کروا لیتے ہو۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ورنہ جواب دو۔ دوسری طرف قاصد بھی کھڑا یہ ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ سارے علماء نے وقت مانگا لیکن بری طرح سے ناکام رہے۔ اب عباسی خلیفہ بہت پریشان ہوا۔ اس وقت دربار میں موجود ایک شخص نے کہا، اس خط کا جواب صرف وہی ذات دے سکتی ہے جو کہ دین اسلام کی وارث ہے۔ اگر انہیں بلا سکتے ہو تو بلاؤ۔ امام وقت امام علی نقی کی خدمت میں ایک وزیر کو بھیجا گیا۔ جب وزیر آپ کے در پر پہنچا تو امام کے ایک غلام کو پہلے سے منتظر پایا۔ اس نے کہا، میں تمہارا ہی تو انتظار کر رہا تھا۔ امام نے فرمایا کہ وہ کل دربار میں تشریف لائیں گے۔ دوسرے دن آپ نے رسول پاک کی دستار مبارک سر پر رکھی اور دربار پر تشریف لے گئے۔ سب تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے اپنا تخت چھوڑا اور آپ کو خود کرسی پیش کی اور امام کے سامنے قیصر روم کا خط پیش کیا۔ آپ نے بلا تاخیر مسکرا کر فرمایا، یہ تو سورہ الحمد ہے جس میں یہ 7 حروف موجود ہی نہیں ہیں۔ خلیفہ کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ 7 حروف اس لیے نہیں لائے گئے کہ اس سورہ میں رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہے، چونکہ صحف انبیاء میں ان حروف کے معنی یہ ہیں۔ سا سے سیور ہے، یعنی غضب الہی کی وجہ سے تباہی اور ہلاکت و بربادی۔ جیم سے جہنم ہے، جو غضب الہی کی وجہ سے ملنے والا عقوبت خانہ ہے۔ خا سے خیبت یعنی ذلت بدبختی میں گرنا اور خسارہ اور گھاٹا ہے۔ زا سے زقوم ہے، جو اہل جہنم کی غذا ہے یعنی تھوہر کا پودا ہے۔ شین سے شقاوت ہے، جو انسان کی بدبختی ہے۔ ظا سے ظلمت ہے، جو تاریکی اور جہالت اور جہنم کے ماحول کی سیاہی کی علامت ہے۔ فے سے فرقت ہے، جو اپنے احباب سے کمر توڑ جدائی کی علامت ہے۔ فرمایا، یہ چیزیں رحمت و برکت کے منافی تھیں، اسی لیے اس سورہ میں یہ 7 حروف نہیں لائے گئے۔ آپ نے یہ فرماتے ہوئے قاصد کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ قیصر روم کو ہماری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ فرزند رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دل کے عہد پر باقی رہو تو ہم تمہیں جہنم نہیں جانے دیں گے۔ عباسی خلیفہ نے جوابی خط تحریر کیا اور قاصد کو روانہ کر دیا۔ قیصر روم جناب نوفل نے جب خط پڑھا تو فوراً قاصد سے سوال کیا کہ کیا یہ ساری باتیں اس نے خود بتائی تھیں؟ قاصد نے جواب دیا کہ اس نے پہلے یہ مسئلہ اپنے علماء کے سامنے پیش کیا مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ آخر خلیفہ نے فرزند نبی سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ جواب عطا فرمایا اور پھر کہا کہ امام نے آپ کے نام یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر تم اپنے دل کے عہد پر باقی رہے تو ہم تمہیں جہنم نہیں جانے دیں گے۔ جب قاصد نے یہ زبانی پیغام دیا تو قیصر روم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، میں اپنے عہد پر قائم ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آج سے میں مسلمان ہوں، مگر اس محسن کش قوم کی طرح نہیں جو اپنے ایسے عظیم امام کی موجودگی میں خود کو خلیفۃ الرسول کہلواتے ہیں۔